آج کے اس لیکچر میں ہم کیا پڑھیں گے آئیے پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ IEEE کیا ہے اور کیوں وجود میں آیا۔ اس کے بعد ہم ٹرانسمیشن اینڈ ایلیمنٹس آف کمیونیکیشن پہ بات کریں گے۔ IEEE اسٹینڈس فار انسٹیٹیوٹ آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرس۔ 1963 میں وجود میں آنے والی یہ آرگنائزیشن انجینئرز، سائنٹسٹ، اسٹوڈنٹس اور پروفیشنلز پر مشتمل ہے۔ یہ تمام لوگ مل کر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں تحقیق کو فروغ دے رہے ہیں۔ IEEE کے ممبرز میں کمپیوٹر سائنٹسٹ، سافٹ ویئر ڈیولپرز، فزکس کے ماہرین اور ڈاکٹرز وغیرہ بھی شامل ہیں۔ یہ تمام لوگ مل کر انسانیت کی خدمت کے لیے ٹیکنالوجی کو فروغ دے رہے ہیں۔ IEEE کی ممبر کی تعداد 4 لاکھ سے زیادہ ہے، جو کہ دنیا کے مختلف 160 ممالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ IEEE کی ہسٹری 1884 میں ملتی ہے، جب الیکٹریسٹی پر کافی تحقیق ہو رہی تھی۔ اس زمن میں کچھ ایسے افراد کا گروپ جو کہ الیکٹریکل فیلڈ میں ماہر تھا، امریکہ کے شہر نیو یارک میں اکٹھا ہوا۔ یہ تمام ماہر باہم متحد ہوئے تاکہ اپنی ماہرانہ کاوشوں کے ذریعے انسانیت کی خدمت کے لیے نت نئی ایجادات اور تحقیقات کر سکیں۔ اس وقت اس کا نام امریکن انسٹیٹیوٹ آف الیکٹریکل انجینئرز رکھا گیا۔ اس کی پہلی آفیشیل میٹنگ امریکہ میں ہی فلاڈیلفیا کے مقام پر ہوئی، جس میں پاور ڈپارٹمنٹ کے تھامس ایڈیسن اور ٹیلی فون انڈسٹری کے الیگزینڈر گراہم بیل نے بھی شرکت کی۔ ان دنوں ایک ادارہ جو کہ انسٹیٹیوٹ آف ریڈیو انجینئرز کے نام سے جانا جاتا تھا، ٹیلی گراف اور وائرلیس میسیجز کی ترسیل پر کام کرتا تھا۔ چونکہ مشترکہ طور پر یہ دونوں آرگنائزیشن ٹیلی فونی، ٹیلی گراف، الیکٹریکل اور الیکٹرانکس کے شعبوں پر کام کر رہی تھی، اس لیے یہ طے پایا گیا کہ دونوں آرگنائزیشنز یعنی کہ امریکن انسٹیٹیوٹ آف الیکٹریکل انجینئرز اور انسٹیٹیوٹ آف ریڈیو انجینئرز کو ملا کر ایک ہی آرگنائزیشن کی تشکیل دی جائے۔ اس طرح 1 جنوری 1963 کو IEEE وجود میں آیا۔ IEEE سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبہ میں جہاں گراں قدر خدمات سر انجام دے رہی ہے، وہاں اس کا کام انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کو ڈیولپ اور مینٹین کرنا بھی ہے۔ IEEE کا جو سیکشن یہ اسٹینڈرڈ ڈیولپ اور مینٹین کرتا ہے، اسے IEEE اسٹینڈرڈز ایسوسی ایشن کا نام دیا گیا ہے۔ IEEE کے اسٹینڈرڈز جن انڈسٹریز کے لیے بنائے جاتے ہیں، ان میں پاور اینڈ انرجی، بایو میڈیکل اینڈ ہیلتھ کیئر، انفارمیشن ٹیکنالوجی، ٹیلی کمیونیکیشن، ٹرانسپورٹیشن، نینو ٹیکنالوجی، انفارمیشن ایشورنس اور بہت سے دوسرے شعبے شامل ہیں۔ IEEE کے پاس اس وقت 900 کے قریب اسٹینڈرڈز موجود ہیں۔ IEEE کے نمایاں اسٹینڈرڈز میں لوکل ایریا نیٹ ورک کا اسٹینڈرڈ بھی ہے۔ لوکل ایریا نیٹ ورک کے اسٹینڈرڈ کو جو کوڈ اسائن کیا گیا ہے وہ 802 ہے۔ اس 802 کوڈ کو فردر 2 سب کوڈز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، جس میں 802.3 ایتھرنیٹ یعنی کہ کیبل نیٹ ورک کے لیے اور 802.11 وائرلیس نیٹ ورک کے لیے ہے۔ یعنی کہ لوکل ایریا نیٹ ورک سے ریلیٹڈ جتنے بھی اسٹینڈرڈز ہوں گے وہ اس 802 کوڈ کے انڈر لائی کریں گے۔ کمیونیکیشن کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب کسی ایک ڈیوائس نے دوسرے ڈیوائس کو کوئی میسج پہنچانا ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر کمیونیکیشن کے 3 ایلیمنٹس ہیں۔ کمیونیکیشن کا پہلا ایلیمنٹ میسج سینڈر یا سورس کہلاتا ہے۔ کمیونیکیشن کا دوسرا ایلیمنٹ میسج ریسیور یا ڈیسٹینیشن کہلاتا ہے۔ میسج ریسیور کا کام میسج کو ریسیو کرنا اور اس کو ڈیکوڈ کرنا ہوتا ہے۔ کمیونیکیشن کا تیسرا ایلیمنٹ چینل کہلاتا ہے۔ یہ چینل اس میڈیا پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ میسج کی ترسیل کرتا ہے اور اسے بات فراہم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آواز، تصاویر یا ٹیکسٹ وغیرہ کو ایک میسج کے طور پر کسی ڈیٹا نیٹ ورک کے تھرو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا مقصود ہو، تو سب سے پہلے اس میسج کو بائنری ڈیجٹس یا بٹس میں کنورٹ کیا جاتا ہے۔ ان بٹس کو انکوڈر کے ذریعے سگنلز میں کنورٹ کیا جاتا ہے اور پھر ان کنورٹ شدہ سگنلز کو کسی میڈیا کے ذریعے نیٹ ورک پر
ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے۔ یہ میڈیا کوئی کیبل یا وائرلیس کی فارم میں ہو سکتا ہے۔ اس پورے پروسیس کو ڈیٹا ٹرانسمیشن کہتے ہیں۔